رات گہری ہو گئی تھی۔ میں صبح سے ہسپتال کے چکر کاٹ رہی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایک انتہائی انوکھا اور عجیب واقعہ ہوگا اور میں بالکل بے بس اور مجبور ہو کر رہ جاؤں گی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ چیک اپ کے دوران ایک مریض میرے پیچھے پڑ جائے گا اور میری زندگی عذاب ہو جائے گی، یہاں تک کہ مجھے اس کے گھر جانا پڑے گا۔ ہسپتال کے تمام لوگ میرے پیچھے پڑ گئے تھے اور میں مجبوراً اس کے ساتھ اس کے بنگلے میں آ گئی۔ بنگلے میں پہنچتے ہی میں حیران رہ گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ حقیقت ہے یا محض فسانہ ہے۔ بنگلے میں قدم رکھتے ہی میرا تنفس تیز ہو گیا اور دھڑکن بڑھنے لگی، یہاں تک کہ مجھے اپنی سماعتوں پر اور اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ جو کچھ میں نے سنا اور دیکھا وہ سچ ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ اسی دوران وہ شخص میرے پاس آیا، مسکرایا اور مجھے ایک ایسا جملہ کہا جسے سن کر میں ششدر رہ گئی اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ہونکو بنی اسے دیکھتی رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے اس بات کا کیا جواب دوں جو اس نے میرے دماغ میں جھکڑ سے چل رہے تھے، اور میں سوچ رہی تھی کہ زندگی میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے اور مجھے ہی اس امتحان کے لیے کیوں چنا ہے، یہاں تک کہ میری آنکھوں کے سامنے سارے منظر دھندلانے لگے اور میں اپنے ماضی میں پہنچ گئی۔ میرا ماضی کوئی انتہائی شاندار نہیں تھا جو اس وقت بنگلے میں بیٹھ کر مجھے یاد آ رہا تھا، بلکہ میں کڑی سے کڑی ملا رہی تھی کہ آخر یہ سب کچھ کیسے وجود میں آیا اور میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ میں اکثر اداس رہتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ میری زندگی میں کوئی معجزہ ہو جائے، لیکن میں نے یہ نہیں چاہا تھا کہ میری زندگی میں ایسا انوکھا واقعہ پیش آئے کہ میں چند لمحوں کے لیے اپنے حواس ہی کھو بیٹھوں۔ اسی دوران وہ شخص میرے قریب آیا اور مجھے جھنجھوڑ کر دوبارہ سے وہی سوال کرنے لگا جو اس نے مجھ سے پوچھا تھا۔ میں بس خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی گئی، یہاں تک کہ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور آنسو میری آنکھوں سے بہہ نکلے۔ ان آنسوؤں کے اندر ایک طویل داستان رقم تھی۔ میرا نام بنیش چوہان ہے اور میں اسد چوہان نصرت چوہان کے گھر جنم لینے والی پہلی بیٹی ہوں۔ میری کوئی بہن نہیں تھی بلکہ ایک بھائی تھا جو اماں بتاتی تھیں کہ کم عمری میں ہی وفات پا گیا تھا۔ یوں میں اکیلی ہی رہی۔ ابھی میں 12 برس کی ہوئی کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس بات نے مجھ پر گہرا اثر ڈالا، یہاں تک کہ میں نے نہ صرف کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا بلکہ پڑھائی سے بھی دل بالکل اچاٹ ہو گیا تھا۔ رشتہ داروں نے ابو کو مشورہ دینا شروع کیا کہ آپ دوسری شادی کر لیں، یہ ابھی چھوٹی ہے، اس کی پرورش کی ذمہ داری آپ کیسے اٹھائیں گے، آپ پر تو معاش کی ذمہ داری بھی عائد ہے۔ والد صاحب نے مجھے اپنے پاس بلایا، میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور مجھے پیار سے کہنے لگے، بیٹا تمہاری والدہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، مجھے پتا ہے کہ تم ان کے جانے سے بے حد غمگین اور اداس ہو، ان کا یوں اچانک چلے جانا تمہارے دل پر گہرا اثر کر گیا ہے، لیکن یہی زندگی ہے اور اسے اسی طرح قبول کرنا ہے۔ مجھے بہت سے لوگوں کا دباؤ ہے کہ تم دوسری شادی کر لو تاکہ اس کا دل بیلا رہے اور یہ اپنی دوسری ماں کے ساتھ گھل مل جائے، اس طرح تمہیں بھی سہارا ہوگا، لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری زندگی تو جتنی تھی گزر گئی، باقی تمہارے ساتھ گزار لوں گا، تمہاری تربیت کر کے تمہیں ایک اچھا اور معاشرے کا کارآمد انسان بنا کر، لیکن تم اپنا بتاؤ تم کیا چاہتی ہو۔ تب میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں بابا کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، بابا دوسری ماں چاہیے، میں امی کو تو نہیں بلا سکتی لیکن ان کے جیسے ہی دوسری ماں لا کر دیں۔ بابا نے مجھ سے ایک بار پھر سے پوچھا تھا اور میرا یہی جواب تھا۔ تب انہوں نے میری نانی سے کہہ دیا کہ میرے لیے رشتہ تلاش کر لیا جائے۔ میری بیٹی میری دوسری شادی پر راضی ہو گئی ہے، یوں ابو کی دوسری شادی ہو گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ چلو گھر میں جو امی کے جانے سے خلا پیدا ہو گیا وہ رونق میں بدل گئی تھی۔ امی اچھی تھیں لیکن کبھی کبھار وہ ثابت کر دیتی کہ وہ سوتیلی ہی رہیں گی۔ اسی دوران وہ امید سے ہوئیں تو میرے لیے مشکلات بڑھنے لگی۔ ان کا رویہ مجھ سے خراب تر ہوتا چلا گیا۔ ان کے آنے سے میں پڑھائی میں بھی دوبارہ دل لگا بیٹھی تھی اور اب میں نے سوچ لیا تھا کہ پڑھائی ہی میری ساتھی بن گئی ہے۔ ان کا رویہ مجھ سے بدلا تو میرا دل ہی بدل گیا اور میں نے سوچ لیا کہ میں
کہ میں اپنا آپ پڑھائی کے لیے وقف کر دوں گی اور ڈاکٹر بن کر انسانیت کی خدمت کروں گی، کیونکہ مجھے ابو نے بتایا تھا کہ تمہاری والدہ ڈاکٹر کی غفلت سے اس دنیا سے روانہ ہو گئی تھی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں ڈاکٹر بن کر لوگوں کا علاج کر کے انہیں غفلت سے بچا کر ایک نئی زندگی دوں گی اور اللہ کے حکم سے ان کا بہترین علاج کروں گی۔ اس مقصد کے لیے میں نے اپنے ابو سے بات کی۔ میں 15 سال کی عمر میں قدم رکھ چکی تھی۔ میں نے ابو کو کہہ دیا کہ میں پڑھائی کر کے آگے بڑھنا چاہتی ہوں، میں شہر کے بہترین کالج میں داخلہ لینا چاہتی ہوں۔ ابو نے میری خواہش سنی تو انہوں نے بالکل بھی انکار نہ کیا، کیونکہ وہ اپنی دوسری اولاد میں مصروف ہو گئے تھے۔ اس لیے اس ڈر سے کہ میری دل آزاری نہ ہو، انہوں نے میری اس خواہش سے روگردانی نہ کی۔ مجھے کہہ دیا کہ بیٹا، اگر اس شہر میں تمہیں کوئی کالج پسند نہیں آتا تو میں تمہیں دوسرے شہر میں داخلہ دلوا دیتا ہوں، تم وہاں ہاسٹل میں رہ لینا اور اپنی پڑھائی مکمل کرنا، اپنی خواہش کو ضرور پورا کرنا۔ تمہارا باپ ابھی زندہ ہے، تمہاری اس خواہش کے معاملے میں رکاوٹ نہیں بنے گا اور تمہارا بھرپور ساتھ دے گا۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میں نے میڈیکل میں داخلے کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا۔ میری محنت رنگ لائی۔ وہ دن میرا گھر میں آخری دن تھا۔ میں ابو کو الوداع کہہ کر دوسرے شہر میں ایک ہاسٹل میں رہائش اختیار کر لی۔ صبح میں کالج میں ہوتی اور رات کو ہاسٹل میں موجود ہوتی۔ ابو کبھی کبھار فون کر لیتے، لیکن میری امی جو میری ہی خواہش پر میرے گھر میں موجود تھی، انہوں نے مجھ سے منہ ہی موڑ لیا، جیسے میں ان کی اولاد کو یا انہیں اس گھر میں کوئی نقصان پہنچاؤں گی اور انہیں ان کا مقام نہیں دلاؤں گی، جبکہ میرے دل میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، نہ میری نیت کھوٹی تھی۔ میں نے اپنا سب کچھ اپنی خواہش پر لگا دیا اور میری خواہش ڈاکٹر بننا تھا۔ مجھے بہت شوق تھا۔ دور کہیں میرے دل میں یہ افسوس تھا کہ کاش میری امی تجربہ کار اور بہترین ڈاکٹر کے ہاتھ لگتی تو آج زندہ ہوتی اور ہمارے درمیان ہوتی۔ بس اسی بات کا ازالہ کرنے کے لیے میں نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کی ٹھان لی، دن رات محنت کرنے لگی۔ ابو ان 3 سالوں میں 2 بار ملنے آئے تھے۔ ایک بار گھر پر فون کیا تو پتا چلا ابو بیمار ہیں۔ میرا دل بے چین ہو گیا اور میں نے فوراً سے کالج سے چھٹی لے کر اپنے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں ہی میرے گھر سے مجھے فون آیا اور جو کچھ مجھے بتایا گیا، اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے ابو بھی مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں اس وقت میڈیکل کے 4تھے سال میں تھی، ڈاکٹر پڑھنے میں مصروف تھی۔ 1 سال باقی تھا۔ میں جیسے ہی گھر میں گئی تو ستیلی ماں نے مجھے تانے دینے اور کوسنے دینے شروع کر دیے کہ تمہاری فکر کی وجہ سے تمہارا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ یہی فکر کرتا تھا کہ یہ اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے دوسرے شہر میں موجود ہے، لیکن دن رات مجھے یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تمہاری ٹینشن نے اسے دل کا مریض بنا دیا اور بالآخر وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ وہاں جا کر مجھے پتا چلا تھا کہ میرا بھائی 5 سال کا ہو گیا ہے۔ مجھے ستیلی ماں کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں ان کی نفرت سے واقف ہو گئی تھی، اس لیے میں نے دوسرے شہر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے دل کو اس قدر پتھر بنا لیا۔ انہوں نے ابو کے سوئم کے بعد ہی مجھے یہاں سے واپس چلے جانے کا کہا تھا۔ میں ان کی اس سوچ پر حیران رہ گئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم منحوس ہو، تمہاری وجہ سے پہلے تمہاری والدہ اس دنیا سے چلی گئی، اس کے بعد تمہارے والد صاحب بھی تمہارے منحوس قدم کی بنا پر اس دنیا سے منہ موڑ کر گئے۔ اب تم اپنا خبیث سایہ مجھ پر اور میرے بیٹے پر کرنے کے بجائے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ان کی بات سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں پوری رات روتی رہی تھی۔ اگلے دن میں اپنے شہر واپس آنے کے لیے نکل پڑی۔ جاتے جاتے انہوں نے مجھے صاف کہہ دیا کہ اسد چوہان نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے اب وہ میرے بیٹے کا ہے، اور تم اب سمجھ جاؤ کہ تم مکمل طور پر یتیم ہو چکی ہو، تمہارے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، تم اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی ہو، مڑ کر دوبارہ کبھی یہاں مت آنا، اور ہاں اب اپنے ڈاکٹری کا شوق اپنے ہی خرچے سے پورا کرنا۔ ان کی یہ بات سن کر میرا دل ڈوب سا گیا اور میں انہیں کوئی بھی جواب دیے بغیر واپس اپنے شہر میں آ گئی۔ یہاں آتے ہی میں نے ہاسٹل کے وارڈن کے سامنے سارا حال رکھ دیا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ میری مدد فرمائیں، میں بالکل یتیم ہو چکی ہوں، نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے، میں اپنی پڑھائی کا 1 سال مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ اپنی پڑھائی کے لیے
4 سال ضائع نہیں کرنا چاہتی، چنانچہ آپ کوئی مجھے نوکری بتائیں جسے کر کے میں اپنی پڑھائی کے لیے اخراجات پورے کر سکوں۔ انہوں نے میری بات مان لی اور مجھے ایک جگہ ٹیچر کی حیثیت سے نوکری دلوا دی۔ صبح میں کالج میں ہوتی اور دوپہر کو میں ٹیچر کی حیثیت سے نوکری کرتی۔ اس کی تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ میں اپنی کالج کے اخراجات برداشت کر سکوں۔ اس موقع پر وارڈن نے میری کافی حد تک مدد کی تھی اور مجھے کہا تھا کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ اور اس قابل ہو جاؤ کہ تم یہ پیسے لوٹا سکو، تب لوٹا دینا، ورنہ میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنے لیے صدقہ جاریہ آخرت کے لیے جمع کر لیا ہے۔ اس بات پر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ اب میں دل و جان سے محنت کرنے لگی۔ ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ میں اب ہوم ٹیوشن بھی دینے لگی اور ان دونوں نوکریوں کے بعد میرے پاس اتنا پیسہ ہی بن پاتا تھا کہ میں کالج کے اخراجات پورے کر سکوں۔ کبھی کبھار مجھے بھوکا رہنا پڑتا، لیکن میں یہ سب کرنے کے لیے تیار تھی کہ پھر ڈاکٹر بن جاتی۔ شاید میرے حالات بدل جاتے، لیکن میں غلط تھی۔ یہ صرف میری سوچ ہی تھی، میری خام خیالی تھی۔ میں یہ سوچ ہی نہ پائی کہ اس سفارشی نظام میں ڈاکٹر بھی اسی وقت امیر ہو سکتا ہے جب اس کے پاس سفارش ہو، اچھی جگہ نوکری ملے اور پھر اپنی ڈاکٹری کے جوہر دکھائے، تب ہی وہ پیسہ کما سکتا ہے، ورنہ وہ غریب کا غریب ہی رہے گا۔ میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہونے والا تھا، لیکن میں بے خبر تھی۔ کاش میں باخبر ہوتی تو اسی وقت اپنے ننھیال میں واپس لوٹ جاتی، لیکن میں ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اسی لیے میں دوبارہ اس شہر میں آ گئی اور یہاں کی باسی ہو کر رہ گئی۔ پیچھے دنیا والوں سے میرا سارا تعلق کٹ چکا تھا، اب میرا کوئی بھی اس دنیا میں نہیں تھا۔ 5 سال جیسے تیسے مکمل کرنے کے بعد میں اس قابل ہو گئی کہ میں ڈاکٹر کہلائی جا سکوں۔ اب مجھے ہاؤس جاب کرنا تھی، لیکن میں کافی حد تک پیسوں کی محتاج ہو گئی تھی۔ ہاؤس جاب کے بعد یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میں ٹیچنگ اور ہوم ٹیوشن کو جاری رکھ سکوں، اس لیے اکثر میرے پاس پیسے ہی نہ ہوتے اور جب کبھی پیسے ہوتے تو وہ دیگر اخراجات میں خرچ ہو جاتے۔ زندگی انتہائی کٹھن اور مشکل چل رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ کب اس سے چھٹکارا ملے گا اور کب میں تمام مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر پاؤں گی۔ صبح سے لے کر رات تک میں ہاسٹل میں ہی موجود ہوتی۔ اکثر وہاں موجود دوسرے ان ڈیوٹی ڈاکٹر اور نرس مجھے دیکھ کر کہتے کہ تم 24 گھنٹے ہاسٹل میں کیوں رہتی ہو، گھر نہیں جاتی؟ میں انہیں کیا بتاتی کہ میرا گھر پر انتظار کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے، گھر جا کر بھی یہی تنخواہی میری دوست ہے اور اب مجھے اس سے دوستی کافی حد تک مہنگی پڑ رہی تھی۔ میں اکیلی ہوتی تو مجھے ایسا لگتا کہ جیسے میں نفسیاتی مریض بن جاؤں گی۔ کبھی کبھی میں اکیلی بیٹھ کر باتیں کرنے لگ جاتی، اپنی امی اور ابو سے باتیں کرتی، کہتی کہ کیوں آپ مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر چلے گئے کہ اب میں اتنی تنخواہ ہو گئی ہوں، اپنے خواب کو تو حاصل کر لیا ہے، ڈاکٹر بھی بن گئی ہوں، لیکن دل بالکل خالی ہو گیا ہے، زندگی کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ اور تو اور جب اکثر اپنے ساتھ والی لڑکیوں کی شادی ہوتے دیکھتی تو سوچتی کہ کیا کبھی میری زندگی میں بھی یہ دن آئے گا کہ میں کسی کی زندگی میں شامل ہو جاؤں گی؟ کیا واقعی میں یہ سب کچھ ممکن ہے یا اسی طرح اکیلی زندگی گزارتے گزارتے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی؟ بعض دفعہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں یہی تمام سوچے سوچ کر پاگل ہو جاؤں گی اور اسی طرح دنیا سے گزر جاؤں گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب مجھے اپنے اکیلے پن سے خوف آتا تھا، چاہتی تھی کہ کوئی زندگی کا ساتھی ہو جس کے ساتھ اپنے دکھ سکھ بانٹ سکوں، لیکن یہ بھی تب ممکن ہو سکتا تھا جب مجھ پر لگے غربت کا ٹیگ ہٹ جائے۔ کہ آج کل صرف لڑکیاں یہ نہیں چاہتی کہ ان کے شوہر امیر ہوں، بلکہ اکثر شوہر بھی چاہتے ہیں کہ ان کی ہونے والی بیوی ایک سٹیبل اور انڈیپینڈنٹ ویمن ہو۔ حالانکہ میں بہت خوبصورت تھی، ذہین تھی، پڑھی لکھی تھی، لیکن میرے پاس دولت کی کمی تھی اور یہی کمی میری سب سے نمایاں کمی تھی۔ تب میری خوبصورتی، ذہانت یہ سب پسے پشت چلے جاتے تھے۔ میں اکثر سوچا کرتی کہ کب میری زندگی کے حالات بدلیں گے اور میں ایک بہترین زندگی گزاروں گی۔ اسی دوران میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مجھے بری طرح ہلاک کر رکھ دیا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اپنی زندگی میں یہ دن بھی دیکھوں گی۔ ہوا یہ تھا کہ ہمارے سینئر ڈاکٹر نصیر کو بیرون ملک دورے کے لیے جانا تھا۔ اسی دوران ان کے پیشنٹ ہسپتال میں داخل تھے۔ تمام ڈاکٹر نے ایکسٹرا ڈیوٹی دینے سے منع کر دیا۔ تب انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ
ڈاکٹر بینش چوہان، اگر آپ سے میں مدد طلب کروں تو کیا آپ میری مدد کریں گی؟ یہ سنتے ہی میں نے ان سے فوراً کہا، سر آپ میرے مسیحا ہیں، آپ نے بہت سے معاملات میں میری مدد کی ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ انہوں نے مجھے ہدایت کی کہ بیٹا، جو پیشنٹ اس وقت میرے زیر تحت علاج چل رہا ہے اور ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، اس پیشنٹ کو خاص کیئر کی ضرورت ہے اور اسے 24 گھنٹے مانیٹر کرنا ہے۔ تمہاری ڈیوٹی ختم ہو جائے تو بے شک تم ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد اس کے پاس چلی جانا۔ مجھے اس وقت ارجنٹ دورے پر 2 دن کے لیے ہاسٹل سے باہر جانا ہے، مجھے امید ہے کہ تم مجھے یہ فیور ضرور دو گی۔ ان کی یہ بات سنتے ہی کہنے لگی، آپ بے فکر ہو جائیں، میں اپنی ڈیوٹی کے بعد اس مریض کو اٹینڈ کر لوں گی اور پھر آپ کو فون کے ذریعے ساری تفصیلات بھی فراہم کر دوں گی۔ وہ میری بات پر خوش ہو گئے اور بڑی جلدی میں ہاسٹل سے روانہ ہو گئے۔ میں یہ سوچ کر خوش ہو گئی کہ شاید یہی کام کر کے میری ترقی ہو جائے اور ڈاکٹر نصیر جب میری تعریف کریں گے تو ظاہر ہے ہاسٹل والوں کو بھی معلوم ہو جائے گا، جو شاید یہ میری ترقی کا ذریعہ بنے گا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میری ترقی کا ذریعہ بننے کے بجائے میری زندگی کے ایک انوکھی تبدیلی لے آئے گا، اور یہ تبدیلی میری زندگی پر کیا اثر لانے والی تھی یہ مجھے بالکل بھی خبر نہیں تھی۔ ایک پورا دن اس مریض کی ڈیوٹی دینے کے بعد مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ مریض اپنی یادداشت کھو چکا ہے اور ابھی تک بے ہوش ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے تمام ادویات فراہم کر دی تھیں، علاج مکمل ہو چکا تھا، لیکن اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ اتفاق سے جس دن میں نے اس کی ڈیوٹی دی تھی، شام کو اسے ہوش آ گیا۔ جب میں نے یہ خبر ڈاکٹر نصیر کو دی تو وہ خوش ہو گئے اور مجھ سے کافی متاثر ہوئے، حالانکہ یہ میرا کام نہیں تھا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، لیکن پھر جو ہوا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس مریض نے جب دیکھا کہ اس کے پاس میں موجود ہوں تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر کہنے لگا، مجھے یقین تھا تم میرے پاس ضرور آؤ گی، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، تمہاری وجہ سے میں اس حال میں پہنچا، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے ایک دم سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کہنے لگی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش تو کریں، میں یہاں کی ڈاکٹر ہوں، جو آپ سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہوں۔ شاید انہیں ایسا لگا تھا کہ میں ان کی بیوی ہوں، یا شاید میں ان کی بیوی کی ہم شکل تھی، اسی وجہ سے وہ مجھے اپنی بیوی سمجھ رہے تھے، لیکن وہ شخص بضد تھا کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں یہاں سے لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تب مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ اس شخص کی تو یادداشت چلی گئی ہے اور یہ مجھے یعنی ڈاکٹر بینش چوہان کو اپنی بیوی سمجھ رہا ہے۔ میں نے ڈاکٹر نصیر سے یہ بات ڈسکس کی تو انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ اس مریض کی زندگی کے لیے ضروری ہے تم اس کی بات چند دنوں کے لیے مان جاؤ اور اس کی بیوی بن کر اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ جب اسے صدمے سے ہوش آئے گا تو وہ خود ہی تمہیں واپس آ جانے کا کہے گا۔ ان کی بات سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے کہ ڈاکٹر یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں معذرت کرتی، میرے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا، کیونکہ مجھے پتا چلا تھا کہ یہ شخص بہت امیر ہے، بہت بڑی جائیداد کا مالک ہے اور ایک بہت بڑے بنگلے میں رہتا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے سوچا کیوں نہ ایک بار قسمت آزما لی جائے، اور ظاہری طور پر ہی صحیح اگر میں اس کی بیوی کا کردار ادا کروں تو کیا پتا میری قسمت بدل جائے۔ یہ سوچ کر میں نے اس شخص سے کہا کہ آج ہم گھر چل رہے ہیں۔ وہ شخص بہت خوش ہوا اور مجھے لے کر اپنے بہت بڑے بنگلے میں آ گیا۔ وہاں پہنچتے ہی ایک اور حقیقت میری منتظر تھی، اور وہی حقیقت مجسم حقیقت تھی، اس میں کسی قسم کی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہاں پہنچتے ہی اس شخص نے مجھے ایک کمرے میں بلایا اور کہنے لگا، میں اب تمہارے سامنے ساری حقیقت رکھتا ہوں، نہ میں کوئی مریض ہوں، نہ میری یادداشت چلی گئی ہے، بلکہ میں ایک پولیس انسپکٹر ہوں، اور ہسپتال کے اندر ہونے والی غیر قانونی کارروائیوں کی اطلاع ملتے ہی میں آپریشن کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کے لیے سب سے معقول طریقہ یہی لگا کہ میں مریض بن کر ایک ڈاکٹر کو اپنے ساتھ ملوث کر لوں اور پھر اس کی مدد سے تمام لوگوں کی نشاندہی ہو جائے۔ اس طرح میرا آپریشن بھی مکمل ہو جائے گا اور ہسپتال کے اندر ہونے والی غیر قانونی اور غیر انسانی وارداتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔
اسی کے ساتھ دروازہ بجا اور شخص کی بیوی اندر داخل ہوئی۔ یہ مجھے اس شخص نے خود ہی بتایا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور مجھے احساس ہوا کہ میرے خواب تو ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے ہیں۔ جس خواب کو آنکھوں میں بسا کر میں اس مریض کے ساتھ چلی آئی تھی کہ یہ امیر ہے، میری زندگی بن جائے گی، اگر اس کی یادداشت واپس نہیں آتی تو میں کسی بہانے سے اس سے نکاح کر لوں گی اور اس کی بیوی بن کر عیش و عشرت کی زندگی گزاروں گی کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اپنی زندگی میں مشکلات ہی دیکھی تھیں، لیکن میرے ساتھ تو یہ بہت بڑا مذاق ہو گیا تھا۔ میں نے ہوش سنبھالا، اپنے آپ پر قابو رکھا، اپنی بڑھتی دھڑکن کو قابو کرتے ہوئے اس شخص سے پوچھا کہ مجھے ان سب چیزوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں تو ایک ادنا سی ڈاکٹر ہوں اور میں سچ کہوں تو میں آپ کے ساتھ اسی وجہ سے آئی کہ آپ امیر ہیں۔ دراصل میری زندگی بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے، یتیم ہوں اور ایک غریب ڈاکٹر ہوں۔ چاہتی ہوں زندگی کی ان مشکلات سے نکل جاؤں اور اپنا گھر بساؤں، لیکن اب سارے خواب ملیا میٹ ہو گئے۔ آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیا، آپ کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میں ان جرائم پیشہ افراد سے بچ پاؤں گی؟ اگر میں آپ کا ساتھ دوں گی تو یہ کہتے ہی میں انہیں اسی سوچ میں چھوڑ کر بنگلے سے باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھانے لگی کہ اس پولیس انسپکٹر کی آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک ڈیل کر لیتے ہیں، تم ہمیں ہاسپٹل کے ہر راز سے واقفیت دلاؤ گی اور بدلے میں تمہاری زندگی کو آسان بنا دوں گا۔ میں نے مڑ کر نم آنکھوں سے ان دونوں میاں بیوی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، میری زندگی کو آپ کیسے آسان بنائیں گے؟ یہ جو پہلے ہی اتنی زیادہ مشکلات کا شکار ہیں، آپ نے تو میری زندگی کو اور زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی، آپ مجھے معاف کر دیں، میں ویسے بھی بہت کمزور اور اکیلی ہوں۔ آپ کا ساتھ دے کر میں مزید مشکلات کا شکار ہو جاؤں گی، آپ کوئی اور طریقہ اپنا لیں۔ میں جرائم پیشہ افراد کے ساتھ بھی نہیں ہوں، لیکن میں ان کے خلاف آپ کی مدد بھی نہیں کر سکتی کہ بدلے میں مجھے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جو کچھ سوچ کر میں یہاں آئی تھی میں نے آپ کو سچ بتا دیا، لیکن اب میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنے قدم بڑھا دیے اور اپنے ہاسٹل آ گئی تھی۔ اسی دوران میرا فون بجا اور آواز سنتے ہی میں اچھل پڑی۔ وہ انسپکٹر میرا فون نمبر بھی حاصل کر چکے تھے۔ انہوں نے مجھے فون پر بتایا کہ تم جلد بازی میں یہاں واپس آ گئی، تم نے ہماری پوری بات نہیں سنی۔ میں نے جب کہا کہ میں تمہاری زندگی آسان بنا دوں گا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تم جو چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ اگر تم اپنا گھر بسانا چاہتی ہو تو میں ایک شاندار گھر میں تمہاری شادی بھی کرا دوں گا۔ تم ماشاءاللہ خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، ذہین ہو، اور کیا چاہیے ایک لڑکی میں ایک انسان کو۔ اگر تم ہمارا ساتھ دو گی تو ہم بھی وعدے کے مطابق تمہاری شادی کر دیں گے اور تمہاری زندگی کی مشکلات کم ہو جائیں گی۔ میں نے ان سے سوچنے کے لیے کچھ وقت لے لیا کہ یہ میرے لیے بہت انوکھی بات تھی۔ میں نے کبھی زندگی میں اس بات کا مشاہدہ نہیں کیا تھا، نہ کبھی سوچا تھا کہ مجھے زندگی میں اتنا بڑا فیصلہ لینے کے لیے بہت سوچنا پڑے گا اور میں بہت زیادہ گھبرا جاؤں گی۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی، تب ہی میری آنکھ لگ گئی اور مجھے میرے فیصلے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا۔ میں نے اسی وقت انسپکٹر کو فون کر کے مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ انہوں نے سارا منصوبہ گھر بلا کر سمجھا دیا۔ اگلے دن میں نے منصوبے کے مطابق وہاں بہت سے ڈاکٹروں کا اعتماد حاصل کیا اور ان پھیلوں تک رسائی حاصل کر لی جہاں تک اس انسپکٹر کی رسائی حاصل کرنا ناممکن تھی۔ یہ سب کچھ میں نے انتہائی کم وقت میں کیا تھا۔ انسپکٹر کو بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے اتنی اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ میں نے جو ثبوت اکٹھے کر کے انہیں دیے تھے اس کے مطابق ہاسٹل کے بڑے بڑے ڈاکٹر آرگیننگ ٹریفک مافیا میں ملوث تھے، جہاں بہت سے مریضوں کو بغیر کسی وجہ کے غلط دوائیاں دے کر مار دیا جاتا اور پھر ان کے اعضاء سے کاروبار کیا جاتا۔ اب مجھے ان کی طرف سے ان کے وعدے پورے ہونے کا انتظار تھا۔ انہوں نے مجھے فوراً سے ٹکٹ کروا کر دبئی بھجوا دیا تھا، بقول ان کے اب تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ ہاسٹل ہی اس قابل نہیں کہ یہاں جاب کی جائے۔ اب تم مشکل طور پر دبئی رہو گی اور وہی تمہارا گھر بسا دوں گا۔ انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق عمل کر دکھایا اور دبئی میں اپنے ایک دوست کے بیٹے سے میری شادی کر دی۔
انہوں نے اپنی فیملی کو میری فیملی ظاہر کی تھی اور کہا تھا کہ یہ میری مرحومہ بہن کی بیٹی ہے جس کی میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یوں میری شادی خیر و عافیت کے ساتھ انجام پا گئی اور میں اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک چھوٹی سی نیکی کے بدلے میں مجھے میرے گھر سے نواز دیا تھا۔ میرے شوہر بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے تھے۔ میں نے انہیں حقیقت بتا دی تھی، ایک یتیم لڑکی ہوں اور میرے ماں باپ مجھے کم عمری میں ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ والد صاحب کے جانے کے بعد میں نے اپنا خواب پورا کر دکھایا اور ہاسٹل میں کام کرنے والے لوگوں کو میں نے اپنی ذہانت سے کیفر و کردار تک پہنچایا جو انسانیت سے گھرے ہوئے کام کر رہے تھے۔ وہ میری یہ بات سن کر کافی زیادہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی چھوٹی عمر میں ہی اتنے بڑے کام کرے گی اور ایسے لوگوں کو سزا دے گی جن کے ہاتھ کافی لمبے تھے اور جو ایک بہت بڑی مافیا بن چکے تھے۔ ان کی اس بات پر میں مسکرا کر رہ گئی، کہنے لگی یہ سب اللہ کے کام ہے، میں نے صرف اچھی نیت کی تھی اور اچھی نیت کا صلہ مجھے آپ کی صورت میں ملا ہے۔ میں زندگی سے کافی مایوس ہو گئی تھی، سوچتی تھی کہ شاید اسی طرح ایک دن اکیلے کمرے میں مردہ پائی جاؤں گی اور میرا افسوس کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، لیکن پھر میری ملاقات آپ کے انکل سے ہوئی اور میری زندگی بالکل بدل گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری شادی ہوگی اور میں اپنا گھر بسا سکوں گی، لیکن اب یہ سب کچھ مجھے ایک خواب کی مانند لگتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ میرا اور آپ کا ساتھ قیامت تک ساتھ رکھے اور ہمیں کبھی کوئی جدا نہ کر سکے۔ میری بات سنتے ہی میرے شوہر مسکرا دیے تھے اور میں ان کی آنکھوں میں شکرگزاری کے جذبات واضح طور پر محسوس کر چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے طویل اور صبر آزما مشقت کے بعد میری زندگی میں خوشیوں کے رنگ بکھیر دیے تھے اور میں ان پر ہر لمحہ اللہ پاک کی شکر گزار تھی۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے اور نہ بھی رکے تو سوچ میں پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں اگر آپ اس چینل پر نئے ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔